یہ بھی خواہش یہ تھی کہ اب 8 سال میں نے لگائے ہیں یہاں، اور اب آہستہ آہستہ جیسے ملک سیاسی دور کی طرف پوری طرح جا رہا تھا. پہلے ہائیبرڈ سا ارینجمنٹ تھا، کیونکہ پہلے فوجی حکومت تھی، پھر ایک مکسڈ سا آیا، اس کے بعد اب جو ہے پیور ڈیموکریسی. جی میں نے نہیں لیا. اور میرا آپ خواہش مند نہیں تھے؟ جی ہاں، میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں اس میں، مجھے بڑے لوگوں نے آفر کیا ٹکٹ جی حلقوں میں، انہوں نے کہا ہم بیٹھ جاتے ہیں آپ آئیں. میں کہا جی ہماری فیملی نے اور ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب 8 سال ہو گئے کافی، اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اور اب جو نیا سلسلہ آئے گا اس میں چچے تلے سیاستدان ایکٹیو ہوں گے، اور ہمارا وہ ایک ٹرانزیشنری پیریڈ جی. تو دیکھیں اپنی اسٹرینگس اور ویکنیسز کو سمجھنا ایک بہت اہم چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل پرائم منسٹرز، پوٹینشیل پالیٹیشنز کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت ایسپرنٹس ہیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کی ایمبیشن ہوتی ہے تو اس میں اچھی بات ہے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اینڈ دین وی آر بیک ود شوکت عزیز صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. کچھ پاورفل لوگ، جس میں سے کچھ لوگ آپ کے دوست ہیں، ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ مینیپولیٹ کریں اسٹاک مارکیٹ کو. So welcome back to this special interview from London with former Prime Minister of Pakistan, Shaukat Aziz Saab. آپ نے یہ ڈیسیژن کیوں لیا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں اور وہاں یہاں کیونکہ میں واپس آ دیکھیں جائیں؟ پہلے میں 30 سال میں سے 25 سال باہر تھا. جی. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ جی میرا تو گھر باہر ہی تھا. ہاں پاسپورٹ میرا پاکستانی تھا، وہ میں نے کبھی تبدیل نہیں کیا. لیکن کیونکہ جب مجھے موقع اب ہو گیا، موقع کمپلیٹ ہو گیا، سیاست میں نے حصہ نہیں لینا تھا. سارا دن پھر میں نے باہر آ گیا میں، اور میں جو میری انٹرسٹ تھے، جس میں اب فلاحی کام بھی میں کافی کر رہا ہوں، اور مختلف ادارے ہیں، عالمی ادارے، جن کے ساتھ مل کے میں غربت کم کرنے کے لیے کچھ تجاویز ہیں، پاورٹی ریڈکشن، مائکرو فائنانس، تعلیم کے سلسلے میں کافی ایکٹیویٹیز میں کر رہا ہوں، جس میں کوئی بزنس کا ایسپیکٹ نہیں ہے. جی. مگر اور بھی میری طرح لوگ ہیں جن کو شوق ہے، کچھ فنڈ ریزنگ کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی وہ تو بات اپنی جگہ ہے، وہ بہت اہم ہے جی، کہ اگر آپ دنیا کو کچھ دیں جی، اور اپنی جو آپ کی تھوڑی بہت ایکسپیرینس ہے اس سے اوروں کو بھی اگر مستفید کریں، تو اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے، اس کو آپ ایسے ٹالیں نا. نہیں میں نہیں ٹال رہی، لیکن شوکت صاحب کیونکہ ہر چیز پیسے کے لیے نہیں ہوتی. لیٹس بی فرینک ہے، جی. بیکاز پاکستانی میڈیا جو ہے وہ جب آپ کا نام آتا ہے تو وہ کن ایشوز پہ آپ کا نام لیتے ہیں؟ ویٹ کرائسس پہ، آٹا کا جو کرائسس ہوا تھا، اسٹاک مارکیٹ کا جو کلیپس ہوا تھا، بجلی کا جو پرابلم ہے آج کل، لال مسجد، چیف جسٹس کے خلاف جو ریفرنس تھی، اس میں آپ کا جو رول تھا، اور ایک منفی طریقے سے وہ پیش کیا جاتا ہے. دیٹ از اے ریالٹی that you have to deal with، اور آپ وہاں ہیں نہیں. یہ سوال اپنا ریکارڈ جو ہے، نہیں مجھے ذرا پلیز، میں ایک پوائنٹ یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بہت، اور جو آپ کے حمایتی ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی گھسے پٹے ایشوز ہیں، جن پہ ایک ہی اینگل سے میڈیا نے اور کچھ تجزیہ نگاروں نے ایک ہی اینگل کو پش کیا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بایس ہے آپ کے خلاف، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں صحیح آنسرز نہیں ملے. اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہی ہوں، بٹ دا فیکٹ از کہ یہ اتنا بڑا پرسپشن ہے پاکستان میں کہ جو عام شخص ہے، جو آپ کو نہیں جانتا اور جس کا سورس صرف میڈیا ہے، اس کے لیے آپ کا نام انہی چیزوں سے جڑ گیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں اس سلسلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا، اگر نیت آپ کی صاف ہے اور نیک نیتی سے آپ نے ہر چیز کی ہے، تو آپ کو اس میں کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ضرور لیکن آپ کی ریپوٹیشن پہ تو وہ ہو رہا ہے. نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، مجھے آپ اجازت دیں. جی. پہلی بات تو یہ کہ جیسے اسٹاک مارکیٹ کی بات ہوئی کہ اوپر گیا نیچے گیا، ساری دنیا میں وہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ عجیب سا ایک ماحول تھا کہ جی اگر مارکیٹ اوپر جاتا تھا تو کوئی بات نہیں کرتا تھا. الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ کچھ پاورفل لوگ، جس میں سے کچھ لوگ آپ کے دوست ہیں، ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ مینیپولیٹ کریں اسٹاک مارکیٹ کو، اور اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو ان لوگوں کو بے شک فائدہ. میرے سارے جو مارکیٹ میں پلیئرز ہیں، کوئی نہ میرا دوست ہے، جانتا میں سب کو ہوں. جاننا ایک چیز ہے، دوستی دوسری چیز ہے.
پہلی تو یہ میں کلیریفائی کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کچھ ذہنیت ایسی ہے کہ ہم ہر چیز میں سازش یا اینگل دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں انگلینڈ کا مارکیٹ کتنا گرا. گارڈن براؤن کو تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے کیا ہے، حالانکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں یہاں کے. امریکہ میں مارکیٹ کا جو حال ہوا ہے آپ سب سے بہتر جانتی ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا. ہمارے یہاں ابھی یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے اور میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوں، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں مارکیٹ فورسز کو اجازت دی جائے کام کرنے کی. اس میں بہتری بھی ہوتی ہے، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، اور ہر چیز میں ہمیں سازش نہیں دیکھنی چاہیے. دوسرا یہ کہ ذاتی مفاد پہ میں آج بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، اور ہر چینل نے یہ انٹرویو کیا ہے، کبھی میں نے کوئی فیصلہ ذاتی مفاد پہ نہیں کیا یا دوستی پہ نہیں کیا. اور بلکہ مجھ پہ تنقید کی جاتی تھی کہ یہ وزیر اعظم کسی کا، ایک صاحب نے کہا آپ کام نہیں کرتے ہمارا. میں نے کہا دیکھیں اگر صحیح کام ہوگا تو میں دل کھول کے کروں گا، اگر کام صحیح نہیں ہوگا تو میں نہیں کروں گا. اور یہی میری اسٹرینگتھ ہے اور وہی میں نے ملک کو دی. اب یہاں اتراؤ چڑھاؤ، کبھی ویٹ میں اگر ایشو ہوا وہ ایک دم سالو ہوا، ڈیلی پرائسز پہ چیک ہوتا تھا. تو وہ کیا ایک تو یہ ایک دیکھیں نا سپلائی، ایک مسٹیک تھی، ایک غلطی ہو گئی تھی کہ جی آپ نے ایکسپورٹ کر دیا، پھر شارٹیج ہو گئی. ناٹ ایٹ آل. ایکسپورٹ اس لیے کی تھی کہ جب کراپ آتی ہے نئی تو کسان نے اگر اپنی فصل بیچنی ہے، اگر پرانی فصل ہوگی اسٹور میں تو وہ بکے گی نہیں، تو جو خریدنے والے ہیں وہ پھر نہیں خریدتے. تو یہ ایگریکلچر لابی کا بہت اسٹرانگ پریشر تھا اور میری نظر میں صحیح تھا کہ جی جو بھی پرانا اسٹاک ہے، بفر اسٹاک آپ رکھیں جو مارکیٹ میں نہیں آتا، باقی اسٹاک کو باہر جانے دیں. یہ پیٹیشنز آئی تھیں، یہ ڈیلیگیشنز آئی تھیں. اس کے بعد آج بھی وہی ہوا ہے. آج آپ دیکھ لیں ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. ایکسٹرا کراپ آ رہی ہے، اچھی کراپ ہے ماشاءاللہ. اس پہ ملک کو مبارکباد دینی چاہیے، حکومت کو مبارکباد دینی چاہیے، سب سے زیادہ کسان کو مبارکباد دینی چاہیے. تو پرانا اسٹاک اب ایکسپورٹ ہو رہا ہے جی. اگر آپ دیکھ لیں. مگر ہم اس میں کیسا، ہمارا کچھ ذہنیت ایسی کہ ہم اینگل دیکھتے ہیں کہ جی وہ ایکسپورٹ ہوا. اور الیکشن آپ یہ بھی دیکھیں کہ الیکشن آ رہا تھا، الیکشن سے پہلے ہر چیز کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے جی. مگر جیسے جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ویٹ کرائسس میں ایکسپورٹ کرنا اس کسان کے فائدے میں تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں ویٹ پرائس بالکل سٹیڈی رہی ہے. We were just talking about certain issues جو آپ سے منسلک کر دیے گئے ہیں. اس میں سے ایک ہے بجلی کا. پاکستان میں آج کل آپ کو پتا ہے 10 سے 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اربن ایریاز میں بھی، دیہات میں بھی، اور لوگ بالکل تنگ آئے ہوئے ہیں. انڈسٹری بہت متاثر ہو رہی ہے اور اس کا قصوروار آپ کی حکومت کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جنریشن نہیں کی، ڈیمانڈ سپلائی کو مینج نہیں کیا. اس پہ واٹس یور ریسپانس؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہماری حکومت کو گئے ہوئے اب 2 سال تقریباً ہو رہے ہیں، اور ہم نے ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے دور میں 1 میگا واٹ بھی بجلی نئی نہیں آئی. تو آپ کو پتا ہے ابھی سینٹ میں پوری لسٹ پڑھ کے سنائی گئی ہے سینیٹر طارق عظیم نے کہ کوئی 2,500-3 ہزار میگا واٹ کی نئی جنریشن آئی، جس میں غازی بروتا، چشمہ جو ہے نیوکلیر پاور اسٹیشن، اور بھی کافی پاور اسٹیشن چھوٹے موٹے تھرمل یہ شروع ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کوئی نئے پروجیکٹ نہیں آئے. نئے پروجیکٹس 3,300 میگا واٹ کے ہم نے شروع کروائے، جو اب جن کی انوگریشن انشاءاللہ شروع ہوگی. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ موجودہ حکومت بھی ان پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ ملک میں بجلی کی ضرورت ہے. مگر اس سلسلے میں جو ایک اہم نقطہ ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو بجلی کی کھپت ہے اور جو لوگوں کو بجلی